اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فروری کی 5 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ملک میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن ہے یا سلیکشن۔ جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ الیکشن حسب معمول سابقہ الیکشنوں کی طرح آزادانہ ہونا بہت مشکل ہے۔ ہمارے وطن میں آزادانہ الیکشن صرف ایک ہوا تھا، اور وہ 70 کا الیکشن تھا۔ وہ بلا شبہ آزادانہ الیکشن تھا، لیکن اس الیکشن میں عوام نے جو فیصلہ کیا، کیا اس پر عمل درآمد ہو سکا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ ستر کے الیکشن میں عوام نے، پاکستانی عوام نے متفقہ طور پر شیخ مجیب الرحمان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ وہ پاکستان کے آئندہ ہونے والے وزیر اعظم تھے، جبکہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ مغربی پاکستان میں انہیں اکثریت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے تحت انہیں مغربی پاکستان کا گورنر منتخب کر لیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت کے صدر یحییٰ صاحب نے، اور خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حوث اقتدار نے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کاش کہ عوام کا اس وقت کا فیصلہ منظور کر لیا جاتا، لیکن جب وقت کے منتخب شدہ وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان صاحب نے ڈھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔
میں اس جلسے میں جس لیاقت باغ میں راولپنڈی کے بذات خود موجود تھا، اور مجھے اس وقت بھی ایسا لگا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کے ممبران کی ٹانگیں نہیں بلکہ پاکستان کی ٹانگیں توڑی جا رہی ہیں۔ اور پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ صدر یحییٰ اور بھٹو صاحب شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کرنے مشرقی پاکستان گئے، جب وہاں سے یہ واپس آئے تو ذوالفقار علی صاحب نے ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہی یہ بیان دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو بچا لیا گیا۔ اب پاکستان کو بچا لیا گیا، لیکن کس طرح بچایا گیا؟ یہ بات میں پتہ چلا کہ اس طرح بچایا گیا کہ ان کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ بطور طاقت یہ فیصلہ تبدیل کیا جائے اور ان کو اقتدار کی سیٹ سونپی نہیں جائے، اقتدار ان کو منتقل نہ کیا جائے، اور ان کو پھر بعد میں غدار قرار دے دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے یہی دو افراد تھے اس وقت کے، صدر یحییٰ صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں افراد ہی پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اب بہرحال پھر الیکشن ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلاول صاحب کو یہ مشورہ دوں کہ وہ اگر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ ان کے نانا جان کی یہ بہت بڑی غلطی تھی، اس غلطی کا وہ اعتراف کر لیں اور اپنے والد صاحب زرداری صاحب کے بھی جو کچھ بھی کردہ یا نہ کردہ گناہ ہے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، تو میں بلاول صاحب کو، ان کی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شرط صرف یہی ہے کہ وہ واضح طور پر اس بات کا اعتراف کریں، اپنے نانا کی غلطی کا واضح طور پر اعتراف کریں، اور ان کو یہ اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ میرا ان کے لیے ایک بڑا مخلصانہ مشورہ ہے۔
حقیقت کو اگر تسلیم کریں گے تو اس ملک میں آپ کے آگے بڑھنے کے بہت واضح امکانات موجود ہیں، کیونکہ آپ ابھی جوان ہیں، اور واقعی جو اس وقت کا ذوالفقار علی صاحب کا فیصلہ تھا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ آپ کا تو اس وقت وجود ہی نہیں تھا، تو آپ کی غلطی نہیں تھی، تو آپ ان کی غلطی کا اعتراف کریں اور اپنی والد صاحب کی بھی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کریں، تو اس ملک میں آپ کے آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ابھی جوان ہیں اور آپ کے لیے ایک کافی بڑا مستقبل آپ کے سامنے آپ کی کامیابیوں کا منتظر ہے۔ کاش کہ آپ میرے اس مخلصانہ مشورے پر عمل کر سکیں۔ خوش رہیے اور دوسروں کو ہر ممکن خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔